پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات آج برگنسٹاک میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر برگنسٹاک پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق اعلیٰ سطح مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد برگنسٹاک میں امریکہ اور ایران کا یہ پہلا باضابطہ رابطہ ہوگا جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمت پر عمل درآمد کے لیے تعاون اور معاونت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران، قطر، سوئٹزرلینڈ اور امریکہ کے وفود سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی ملاقاتوں میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں تقریب کا نام لیک لوزن سمٹ رکھا گیا ہے۔ تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے پرچم لگائے گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے یہ مذاکرات کا آغاز ہونا ہے۔ وزیر اعظم برگنسٹاک مذاکرات کے موقع پر جو شریک وفود ہیں ان کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ملاقات ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد مؤثر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی اور امریکہ کے درمیان ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد میں پاکستان اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، جبکہ امریکہ کا وفد بھی اس وقت اس مقام پر موجود ہے، یعنی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے جہاں سے یہ مذاکرات کا آغاز ہونا ہے۔ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جو ہیں وہ پہلے سے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود تھے، جبکہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج صبح ہی سوئٹزرلینڈ پہنچے ہیں۔ ایرانی وفد بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا ہے اور اب آج باقاعدہ طور پر اس مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو کہ کچھ مہینوں سے ہم اس جنگ کی صورتحال دیکھ رہے تھے اور آخرکار پاکستان نے اس میں ثالثی کا کردار ادا کیا اور آج یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں۔ برگنسٹاک سے سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لمحہ با لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں، جو بھی کوریج ہے وہاں سے یہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ وسیم بتائیے کیسا ماحول ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوگا، کون کون سا وقت اس ٹائم برگنسٹاک میں پہنچ چکا ہے؟ جی بلا مبالغہ بلا شبہ اس وقت تمام تر دنیا کی سب سے بڑی خبر اس مقام پہ جنم لے رہی ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ عالمی توجہات کا مرکز ہے یہ مقام اور با اثر ترین افراد یہاں پر موجود ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے ہیں، ہم ظاہر ہے یہ برگنسٹاک کے اس تاریخی مقام پر موجود ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اس پراپرٹی کو ان کرتے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ جیرڈ وٹکوف اور اعلیٰ ترین شخصیات کی یہاں پر آمد متوقع ہے۔ یہاں پر بین الاقوامی میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات ہیں یہاں پر، یعنی تا حد نظر نہ صرف یہ کہ کسی بھی نجی ایئر لائن کی پرواز پر پابندی ہے سیکیورٹی مقاصد کے تحت، بلکہ فضا میں آپ کو وقفے سے ہیلی کاپٹرز پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کئی کلومیٹرز تک ناکے لگا دیے گئے ہیں اور لٹرلی آپ کئی کلومیٹرز تک ایک بھی غیر متعلقہ شخص اس پورے ایریا میں، نہ صرف کہ اس ریزورٹ پر، اس مقام پر، بلکہ اس سے کئی کلومیٹرز دور تک آپ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص نہیں دیکھ سکتے، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو۔ اب یہاں پر آل از سیٹ، یہاں کے وقت کے مطابق 1 بجے، یعنی کہ پاکستان کے وقت کے مطابق 4 بجے اب تک کے طے شدہ شیڈول کے مطابق ایک فیملی فوٹو ہونا ہے اور جس کے بعد ابتدائی ٹاکس ہونی ہے۔ یہ اب تک کا یہاں پر شیڈول ہے جو کہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے فیملی فوٹو اور اس کے بعد ابتدائی گفتگو۔ تو یہاں پر سیکیورٹی آفیشلز، میڈیا آفیشلز سب پہنچ گئے ہیں، سب نے اپنا سیٹ اپ لگا دیا ہے اور مہمانان گرامی بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ مذاکرات سے پہلے کی جو ایک غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے، اس مذاکرات کے لیے ایک ماحول طے ہوتا ہے، وہ طے کیا جا سکے تاکہ اس کے بعد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ آپ کہہ لیجئے پاکستان کی ثالثی میں، پاکستان کی میڈیشن کے نتیجے میں جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا، اس کے نتیجے میں جو مذاکرات ہونے ہیں ان کا باقاعدہ آغاز آج پاکستان یہاں اس مقام سے کروا رہا ہے اور دنیا کی اس وقت سب سے بڑی خبر یہاں جنم لے رہی ہے، جو ہم آپ کو ایئر بائی نیوز سے براہ راست رپورٹ کر رہے ہیں لائیو فرام برگنسٹاک سوئٹزرلینڈ۔ اچھا وسیم، ظاہر ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، تمام تر معاملات کو وٹنس کر رہے ہیں، تو آن گراؤنڈ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جو وفود آئے وہاں پر ایرانی وفد بھی پہنچ چکا ہے، امریکی وفد بھی پہنچ چکا ہے، تو ان آفیشیل کوئی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر؟
دیکھیے ظاہر ہے یہاں پر ایک بہت ہی حساس یہ معاملہ ہے, سیکیورٹی کے بہت خاص کنسرنز ہیں. اگرچہ ظاہر ہے یہ کوئی دنیا میں کوئی غیر محفوظ علاقہ تصور نہیں کیا جاتا, لیکن جس نوعیت کے یہاں پر مذاکرات ہیں, ہم اگر ڈیٹیلز میں جائیں تو بہت جو اس لیول کے جو معاملات ہیں وہ بہت حساس تصور کیے جاتے ہیں. تو ایک بہت خاص قسم کے سیکیورٹی حصار میں ہے تمام تر آنے والے لوگ. اگرچہ ہمارا شہباز شریف صاحب سے غیر رسمی قسم کا کچھ لمحات کا ایک مکالمہ یا ایک جس کو آپ کہتے ہیں ایک سلام والا معاملہ ہوا, لیکن کوئی باقاعدہ گفتگو کا ماحول نہیں. لیکن ہمیں ذرائع سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کیا کیا بات ہو رہی ہے. تو میں آپ کو یہ رپورٹ کر سکتا ہوں, ایرانین سائڈ سے لینڈ کرنے کے بعد ایک بار پھر یہ بات رکھی گئی ہے کہ اسرائیل نے لبنان میں جاری اپنا موجودہ رویہ نہ بدلا تو یہاں پر آج بھی جو مذاکرات کا آغاز ہونا ہے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ معاملہ اس انداز سے آگے نہ بڑھ سکے. تو ایرانین سائڈ نے پہلے کی طرح لینڈ کرنے کے بعد بھی لبنان کے حوالے سے بات چیت کو بہت مقدم رکھا ہے, اور پاکستانی سائڈ کی پوری کوشش کاوش اور کامیاب کوشش اور کامیاب کاوش یہ ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آج یہ سب لوگ یہاں موجود ہے کہ پاکستان فریقین کو آپس میں بٹھا کے جس طریقے سے ایک نوک پلک سوار کے پاکستان نے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کروایا, اسی انداز سے یہ مذاکرات کے آغاز میں بھی جو ایک تھوڑا سا تناؤ یا ایک پاز آ گیا تھا اس کو آغاز کروایا. تو پاکستانی وفد کی یہ کوشش اور کامیاب کوشش الحمدللہ, اور ایرانین وفد کا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تمام تر اصرار جو ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی اور چیز سے پہلے لبنان میں جاری اسرائیلی بربریت سے ہے. ٹھیک ہے, تو وسیم یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ہم سب بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان نے اس جنگ کو رکوایا ہے اور پاکستان نے یہ معاہدہ کروایا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان. آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں اور ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں, آن گراؤنڈ پر موجود ہیں, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان کے دیگر صحافی بھی وہاں پر موجود ہیں, ان کا کیا کہنا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں بالکل بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں, اس سے پہلے بھی بین الاقوامی ایونٹس کور کرنے کا ملا ہے. آپ یقین جانیے کہ اس میں 0.1% بھی مبالغہ نہیں ہے کہ جس انداز سے پاکستان کا نام اور جس انداز سے پاکستان کا کام اب اس کی ریئلائزیشن ہے, نام لے کر ہماری شخصیات کا, عاصم منیر صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا نام لے کر ہمارے وطن عزیز کا, یہاں پر بین الاقوامی جو میڈیا ہے جن سے ہماری بہت طویل نشستیں ہوئی ہیں آف دا ریکارڈ, چاہے وہ ترکی کا میڈیا ہو, امریکن میڈیا ہو, اسرائیلی میڈیا میں بہت بڑی تعداد میں نظر آتا ہے. وہ جس انداز سے پاکستان کی کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ اتنا ایک پراؤڈ مومنٹ ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لے سکتے. میں آپ کو اپنے صحافتی کریئر کے حوالے سے بہت یقین سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں پاکستان کا نام اور پاکستان کا کام اتنے زبردست انداز میں باہر کی دنیا کے لوگوں سے, چاہے ان کا تعلق ایران سے ہو چاہے ان کا تعلق امریکہ سے ہو, دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رائے بہت بری ہے ظاہر ہے, لیکن پاکستان کے بارے میں رائے بہترین ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس پورے مذاکراتی عمل میں ہر چیز گویا ویریبل ہے, ایک چیز کانسٹنٹ ہے, اسے دنیا کے لوگ پاکستان کہتے ہیں. اور بالکل وسیم, جب یہ خبر آئی کہ وزیر اعظم کا دورہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے تو ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کی ایک صورتحال جو ہے وہ پھر سے پیدا ہو گئی تھی, لیکن پھر یہ خبر آئی وزیر داخلہ بھی ایران گئے اور ظاہر تمام تر معاملات دیکھے, اور امریکہ ایران جنگ کو ختم کرنے کے لیے جو پاکستانی قیادت کا جو کردار ہے وہ دنیا سراہ رہی ہے اور کامیاب ثالثی ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہے. بے شک یہ 60 روزہ مذاکرات ضرور ہیں, لیکن دنیا بھر کی نظریں شاید سب سے پہلے اس وقت پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, اگرچہ اس معاہدے کے یا اس سارے معاملے کے براہ راست فریق امریکہ اور ایران ہیں, لیکن یہ کہنا بالکل بھی اوور اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ دنیا کے تمام تر ممالک کی نظریں امریکہ اور ایران سے زیادہ پاکستان پر ہے. اور وہ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سب جانتے ہیں کہ ایران کی امریکہ کے بارے میں کیا رائے ہے, سب جانتے ہیں کہ امریکہ کی ایران کے بارے میں کیا رائے ہے, سب یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں ممالک کی ایک ہی ملک کے بارے میں بہترین رائے ہے, اس کا نام پاکستان ہے. So if there is any constant in this whole scenario, if there is any factor which can really make a difference, تو اس کو سب پاکستان کہتے ہیں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی تاریخ کی. I will go to the extent of saying یہ اس دہائی کی ایک بڑی ڈیل ہے. یہ وقت آگے ثابت کرے گا کہ یہ ممکنہ طور پر اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہے جو کہ پاکستان کی میڈیشن میں ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت عالمی دنیا, یعنی قطر کے وزیر اعظم یہ پہلے سے موجود تھے, امریکن وقت پہلے سے موجود تھے, جب پاکستان نے ایک بار پھر ان مذاکرات کو جب لگا کہ بریک لگ رہا ہے, اور تو جب پاکستان متحرک ہوا ہے, جو کچھ ہمیں نظر آیا, نقوی صاحب تہران جاتے ہوئے نظر آئے, اور بہت کچھ ہمیں نظر نہیں آیا. جب پاکستان متحرک ہوا ہے تو ایک بار پھر برجن اسٹاک متحرک ہوا ہے, پھر سوئٹزرلینڈ کا یہ خطہ دوبارہ آباد ہوا ہے. تو یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس پوری سینیریو میں, اس پوری ایکویژن میں, اینڈ اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے, تمام تر رپورٹس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو کرائسس, یہ جو جنگ تھی, اس کے نتیجے میں جو فائنینشیل اور انرجی کرائسس تھا, یہ دنیا کی تاریخ کی جو بڑی بڑی اور طویل ترین جنگیں تھی اس کے نتیجے میں بھی اتنا نہیں ہوا تھا. گویا دنیا کا ہر فرد کسی نہ کسی طریقے سے جنگ سے متاثر تھا, اور الحمدللہ
اگر وہ سارے معاملات اکنامکلی، فائنینشلی، پولیٹیکلی آج ایک بہت بہتر سمت کی جانب جا رہے ہیں اور برجن اسٹاک میں آج یہ محفل لگی ہوئی ہے تو اس کا صحرا کسی بھی اور ملک سے زیادہ جس ملک کو جاتا ہے اس کا نام پاکستان ہے. بالکل. اور ہم کچھ ہی دیر پہلے کی بات کریں وسیم، آپ میں ایون پورا میڈیا پورے پاکستان میں یہ ڈسکس ہو رہا تھا جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تھا کہ اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، کون سا ملک ہوگا، کون سی قیادت ہوگی، کون وہ شخص ہوگا جو اس جنگ کو رکوائے گا، کون ثالثی کا کردار ادا کرے گا. اس وقت تو نہیں معلوم تھا کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی وہ شخص ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہی وہ شخص ہوں گے کہ جنگ رکوائیں گے. وہ جی وہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر ہم سب کو خوشگوار حیرت ہے اور کچھ ممالک کو شدید پریشانی ہے. تو یہ حیرانی اور پریشانی کا بڑا عجب امتزاج ہے. ہم ظاہر ہے آج سے 1-1.5 سال پہلے، آج سے کچھ ہفتوں پہلے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا معاملہ ہے اور اس کا میڈیٹر پاکستان ہے، ایوری ون آف اس وڈ ہیو لائک ٹو بلیو اٹ، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دس از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یہ تو شاید نہ ہو پائے. اور اسی انداز سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان سے چل کے سوئٹزرلینڈ تک آ گیا ہوں، دنیا کے اس کونے تک. مجھے بھارت کی چیخیں یہاں تک سنائی دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیے بدحواسی کا کہ بڑے بڑے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جی کہاں گیا پاکستان، کہاں گیا میڈیٹر، اس صفحے پر تو پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ عقل کے اندھے تو تھے، لیکن شاید یہ ویسے بھی کوئی آنکھوں کا کوئی مسئلہ ہے، بینائی کا مسئلہ ہے کہ اتنا واضح طور پر اس صفحے میں ایک ہی مرکزی دستخط ہے فریقین کے علاوہ، وہ پاکستان کا ہے. سو یہ طے ہے دنیا کا ہر امن پسند کا اس وقت ہیرو پاکستان ہے، دنیا کے ہر امن دشمن کا اس وقت ولن پاکستان ہے. اور یہ ہمیں یہاں کے میڈیا کے لوگوں سے بات کر کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جب ہم اسرائیلی میڈیا کی گفتگو سنتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی حکومت کی جب ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہے، ان کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ڈیزاسٹر ہو گیا ہے ان کے لیے. سو الحمدللہ ہر امن پسند کے لیے اچھی خبر لے کر آیا ہے پاکستان، ہر امن دشمن کے لیے ایک برا خواب بن کر آیا ہے پاکستان. بالکل وسیم، اور کون ہی سوچ سکتا تھا کہ یہ 47 سال پرانا جو معاملہ ہے، یہ جو تنازع ہے، یہ کوئی ملک بیٹھے گا اور دونوں ممالک کو ایک ٹیبل پر بٹھائے گا، مذاکرات کروائے گا اور وہ ملک پاکستان ہوگا. اور آج کریڈیبل جریدے جو ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے، پاکستان کی سفارتکاری کے معترف ہو گئے. جی ایسے ہی. اور آپ دیکھیے میں بھی جہاں موجود ہوں، سوئٹزرلینڈ میں جہاں موجود ہوں، جہاں کے وار لاز جنیوا ایکارڈز کے نام سے بہت مشہور ہے، 1954 فرانس اینڈ ویتنام. 1988 میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی ایک معاہدہ جنیوا میں طے پایا تھا اور امریکہ ثالث تھا. امیجن فرام دیٹ ٹو دس کہ آج ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا اور پاکستان ثالث ہے. ایران امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا، پاکستان میڈیٹر ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا، اس میں مرکزی دستخط پاکستان کا ہے. تو یہ ہمیں جب یہ سارا تناظر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو تکلیف ہے ان کو کیوں تکلیف ہے. وہ لوگ جو کہ اس بات پہ چیخ کے اپنا گلا پھاڑ چکے تھے کہ یہ تو دہشت گردوں کا ملک ہے، یہ تو دہشت گردی کا ملک ہے، یہاں تو سیف ہیونز ہیں، یہاں تو ہائیڈ آؤٹس ہیں. آج سوئٹزرلینڈ جیسے ملک میں جو کہ دنیا کے ان کچھ ہی ممالک میں سے ایک ہے جس کی ہسٹری ہے کہ پچھلے 200 سالوں میں یہ ملک نیوٹرل رہا ہے، چاہے وہ سرد جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ عالمی جنگ اول ہو، عالمی جنگ عظیم اول ہو یا دوم ہو، یہ ملک نیوٹرل رہا ہے. وہ ملک بھی اس بات کو سراہ رہا ہے کہ ایک ہی ملک ہے جس نے اس میڈیشن میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ کردار ادا کیا ہے. یقیناً ظاہر اور ملک کی بھی کاوشیں، ناٹ ٹیکنگ اپ اینی کریڈٹ فرام دیم، لیکن کسی بھی اور ملک سے زیادہ اگر اتنا کردار ہے تو پاکستان کا ہے. اور یہ دنیا مان رہی، چاہے وہ سوئٹزرلینڈ ہو، قطر، امریکہ، ایران، ایون اسرائیل. اچھا وسیم، وہاں پر ظاہر ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پہنچ گئے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف وہاں پر پہنچ گئے ہیں، تو کیا دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے؟ اگر آپ ملے ہوں یا ملاقات ہوئی ہو یا آپ کو کوئی اطلاعات ہوں، کتنے پرعزم دکھ رہے ہیں؟ بہت ہی ایک ابھی جب شہباز شریف صاحب آئے تو عاصم منیر صاحب یعنی وہ چاہے وہ یہاں آنے کی آمد ہو یا اس یعنی سوئٹزرلینڈ لینڈ کرنے کی بات ہو، اس مقام پر آنے کا معاملہ ہو، اور دونوں الگ الگ آئیں، ظاہر وہ سیکورٹی پروٹوکول اور بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. شہباز شریف صاحب بہت ہی ایک بڑے چست توانا اور بہت ہی پرعزم نظر آ رہے تھے. میڈیا سے گفتگو سے ظاہر انہوں نے پرہیز کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظاہر خبر ہمارے لیے بہت اہم ہے، لیکن امن سے زیادہ اچھی خبر، امن سے زیادہ بڑی خبر کوئی نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب بہت زیادہ پرعزم، بہت خوش و خرم دکھائی دے رہے تھے، اور یہ سارے اپنے باڈی لینگویج سے اور جو آپ کو گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے اس سے یہ عزم کا اعادہ نظر آ رہا تھا کہ ظاہر ہے یہ جو ابھی ٹاکس ہیں یہ اس کا تو نام ہی ٹیکنیکل لیول ٹاکس ہے. سو اٹ ول انوالو a lot of complexities, a lot of ambiguities. شاید یہ بھی لگے ہمیں کسی مرحلے پہ کہہ رہے پھر یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، پھر ڈیریل ہو رہا ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے وہ رات کہ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آج ایک تہذیب کے خاتمے کی راتوں کی اتنی بمباری ہوگی، اس رات کو پاکستان نے روکا. فرام دیٹ ٹو دس، پھر اس کے بعد اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا پاکستان کی کاوشوں سے. اس کے بعد یہ بھی تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد مذاکرات کا فوری آغاز ہونا تھا، نہیں ہو پایا.
وہ بھی اسی وقت ہو پایا جب پاکستان کی اعلیٰ ترین عسکری اور سول قیادت سرزمین سوئٹزرلینڈ پہ پہنچی.